مخصوصہ۔ اعمال مشترکہ وہ اعمال ہیں جو ان تینوں راتوں میں آپ نے انجام دینے، یعنی شب 19 کو بھی یہی اعمال انجام دیں گے، شب 21 کو بھی یہی اعمال انجام دیں گے، اور شب 23 کو بھی یہی اعمال انجام دیں گے۔ اعمال مخصوصہ وہ ہیں کہ جو ہر رات کے علیحدہ سے اس کے خاص اعمال ہیں۔ اعمال مشترکہ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اعمال مشترکہ میں علماء نے بیان کیا، پہلا عمل ہے غسل کریں۔ علامہ ملسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ غروب آفتاب کے نزدیک غسل کریں اور نماز مغرب اسی غسل کے ساتھ ادا کریں۔ اعمال مشترکہ میں سے دوسرا عمل ہے 2 رکعت نماز پڑھی جائے کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید پڑھی جائے، اور نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھا جائے۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی وہ شخص اپنی جگہ سے اٹھے گا بھی نہیں کہ پروردگار اس کے اور اس کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اعمال مشترکہ میں سے تیسرا عمل ہے کہ قرآن کریم کو کھول کے اپنے سامنے رکھیں گے اور یہ دعا پڑھیں گے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فی اسمک الاکبر واسماؤک الحسنى وما یخاف ویرجى ان تجعلنی من اتقائک من النار۔ اس عمل کے بعد جو حاجت چاہے طلب کریں۔ اعمال مشترکہ میں سے چوتھا عمل ہے قرآن پاک کو اپنے سر پہ رکھیں اور پڑھیں، اللہم بحق ھذا القرآن وبحق من ارسلتہ بہ وبحق کل مؤمن مدحتہ فی وبحقک علیہم فلا احد اعرف بحقک منک۔ اس کے بعد 10 مرتبہ آپ نے کہنا ہے بک یا اللہ، 10 مرتبہ کہنا ہے بمحمد، 10 مرتبہ پڑھیں بعلی، 10 مرتبہ پڑھیں بفاطمہ، 10 مرتبہ پڑھیں بالحسن، 10 مرتبہ پڑھیں بالحسین، 10 مرتبہ پڑھیں بعلی ابن الحسین، 10 مرتبہ پڑھیں بمحمد ابن علی، 10 مرتبہ پڑھیں بجعفر ابن محمد، 10 مرتبہ پڑھیں بموسیٰ ابن جعفر، 10 مرتبہ پڑھیں بعلی ابن موسیٰ، 10 مرتبہ پڑھیں بمحمد ابن علی، 10 مرتبہ پڑھیں بعلی ابن محمد، 10 مرتبہ پڑھیں بالحسن ابن علی، 10 مرتبہ پڑھیں بالحجت۔ اعمال مشترکہ میں سے 5واں عمل ہے زیارت امام حسین علیہ السلام۔ اعمال مشترکہ میں سے 6واں عمل شب بیداری ہے، یعنی ان راتوں میں 19، 21 اور 23 کو آپ نے جاگنا ہے، شب بیداری کرنی ہے۔ روایت میں کہ جو شخص شب قدر میں جاگتا رہے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگرچہ وہ آسمان کے ستاروں، پہاڑوں کی جسامت اور دریاؤں کے پانی جتنے ہی کیوں نہ ہو۔ اعمال مشترکہ میں سے 7واں عمل ہے 100 رکعت نماز پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید پڑھی جائے۔ علماء فرماتے ہیں یہ 100 رکعت نماز پڑھیں، اگر یہ نہ پڑھیں تو 6 دن کی قضا نمازیں پڑھ لیں۔ ان تینوں راتوں میں شب 19، شب 21 اور شب 23 کو جوشن کبیر پڑھی جائے۔ اعمال مشترکہ کے بعد ہم بڑھتے ہیں ان تینوں راتوں کے اعمال مخصوصہ کی طرف۔ 19ویں رات کے مخصوص اعمال یہ ہیں کہ ایک تسبیح استغفار کی پڑھیں، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، کیونکہ شب ضربت ہے تو 100 مرتبہ آپ نے کہنا اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین۔ اس کے بعد یہ دعا دیکھ رہے ہیں، اس دعا کو پڑھیں۔ اس کے علاوہ بھی جتنی دعائیں آپ پڑھ سکیں، جتنا قرآن پڑھ سکیں، نماز شب پڑھیں۔ شب 19 کے مخصوص اعمال کے بعد شب 21 کے اعمال مخصوصہ۔ اعمال مخصوصہ میں زیادہ تر دعائیں ذکر کی گئی ہیں، اب مفاتیح الجنان یا دعاؤں کی کتابوں میں دیکھ کے وہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ اعمال مشترکہ جو ذکر ہوئے ہیں شب 21 کو یہ اعمال بھی آپ انجام دیں، جتنا قرآن پڑھ سکیں، جتنی اور دعائیں جوشن کبیر پڑھیں، دعائیں کمیل پڑھیں، اور جتنی دعائیں پڑھ سکیں، نماز شب کا اہتمام کریں۔ دوسری دعاؤں کے ساتھ ساتھ شب 21 کی یہ دعا جو آپ دیکھ رہے ہیں اس دعا کو پڑھیں، پروردگار آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اور اس دعا کے بعد مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بیان کردہ وہ نماز پڑھیں۔ امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ شب 21 کو آپ 8 رکعت نماز پڑھیں، 2 کر کے آپ پڑھیں گے۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی فجر کی طرح آپ پڑھ سکتے ہیں۔ امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس نماز کے پڑھنے والے کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان کے روزوں کا ثواب بھی سن لیں۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ 21ویں دن اللہ تمہاری قبروں میں 1000 فرسخ تک وسعت عطا کرے گا اور تم سے قبر کی تاریکی اور وحشت کو دور کرے گا، تمہاری قبور کو شہداء کی قبریں بنائے گا اور تمہارے چہروں کو حضرت یوسف بن یعقوب کے چہرے جیسا بنا دے گا۔ 21 ماہ رمضان کے دن کی آپ دعا دیکھ رہے ہیں، اس دعا کو پڑھیں، پروردگار آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔